بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا معبود نہیں جس کے در کے آگے ہم جھک سکیں اور اپنی حاجات طلب کر سکیں۔ مسنون وظائف کے چینل پر تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش آمدید۔ مسنون وظائف کے چینل پر جتنے بھی وظائف شیئر کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ وظائف ہوتے ہیں، اس لیے آپ مسنون وظائف کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کیا کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ آج کے اس ویڈیو میں جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے سکون کی تلاش۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو اور کسی قسم کے کوئی لڑائی جھگڑا فساد کی نوبت نہ آئے۔ انسان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزارے اور اس کو جو ماحول ملے وہ بہت ہی پرسکون ہو اور بہت ہی آسودہ ہو۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو تو ٹینشن کی بیماری الگ ہوتی ہے اور انسان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا ہر فرد بے چین رہتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں، اگر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہمارا پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اگر ہمارے کان میں درد ہے، منہ میں درد ہے، یعنی کہ اگر بخار بھی ہے تو ہمارا پورا جسم تپ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر گھر کا ایک فرد بھی پریشان ہو تو سارے گھر والے اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے جو گھر کا ماحول ہے، اس کے گھر کا ماحول، اس کی پورے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ پرسکون ہو، کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو انسان کی یہ ایک فطرت ہے کہ وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے کہ جس کو پڑھنے کے بعد اگر کسی کے گھر میں کوئی ٹینشن کا ماحول چل رہا ہو یا لڑائی جھگڑے ہر وقت انسان کا سکون برباد کر رہے ہوں تو اس وظیفے کو وہ ضرور پڑھیں۔ اگر اس طرح کی نوبت نہ بھی ہو، اگر خدا نہ خواستہ یہ والی جو نوبت ہے ٹینشن کی، لڑائی جھگڑے کی، تب بھی اپنے گھر کے سکون کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ اس وظیفے کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں سکون کی فضا قائم ہوتی ہے، تو لیکن اس گھر کو حاسدین کی نظر بھی لگ سکتی ہے کہ دیکھیں اس کے گھر کا ماحول کتنا اچھا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تعریف کرتے ہیں تو ماشاءاللہ نہیں کہتے، ان کی تعریف میں جو ہوتا ہے وہ حسد کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے سکون کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اگر کسی میں کوئی برائی کا عنصر پایا جاتا ہے، لائک وہ بیٹا ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی برائی کا عنصر پایا جاتا ہے یا کوئی ایسی برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے، تو وہ بھی، اس کے گھر والے بھی اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنے اس جو آپ کا رشتہ دار ہے، یعنی لائک بھائی بہن باپ شوہر کوئی بھی ہے، اس کو نیکی کے راستے پہ گامزن کرنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہو گئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، نوبت روز لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی اس عادت کو بدلنے کے لیے اس وظیفے کو کرے
وظیفہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ اس چینل پر جو بھی وظائف شیئر کیے جاتے ہیں وہ جو قرآن سے ریلیٹڈ وظائف ہوتے ہیں، وہ وظائف ہوتے ہیں جو قرآن میں موجود ہوتے ہیں، قرآن کی آیات پر مشتمل ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہوتے ہیں، جو انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو بتائے تھے۔ اور اگر ہم بحیثیت انسان دیکھیں تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے گھر میں سکون کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے، اگر ہم دین کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم اپنی اسلامی روایات کو برقرار رکھیں تو ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے بچے اب گروئنگ ایج میں ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اچھی عادات و اطوار ان کو سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے جو دین ہے وہ کیسا ہے، تاکہ وہ شروع سے ہی ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو، اور ان کو شروع سے چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں ان کو یاد کروائیں تاکہ وہ ہمیشہ سے وہ پڑھتے رہیں۔ اگر گھر کا ماحول بہت زیادہ ٹینشن اور پریشانی والا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہی سکون کی فضا پیدا ہو، اگر شوہر کسی بری عادت کا شکار ہو گیا ہے، صرف شوہر ہی نہیں، گھر کا کوئی بھی مرد یا عورت کسی برائی میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے گھر کا ماحول ٹینشن زدہ ہو گیا ہے اور گھر کا جو سکون ہے وہ تباہ برباد ہو گیا ہے، تو ایک فرد کو چاہیے، اگر شوہر بری عادت کا شکار ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اول و آخر درود ابراہیمی کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، کیونکہ اس میں آپ یہ نماز والا درود شریف ہے، جس کو تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے لیکن اس کے فضائل بہت ہیں، باقی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی پڑھنا بہت زیادہ مستحب ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے اگر شوہر کو پلانا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس پر دم کر کے پانی پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پلائے، اگر کوئی بچہ یا بچی کسی برائی کے راستے پر چلا گیا ہے تو ماں کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو پڑھ کر پلائے، اگر گھر کا کوئی فرد کسی ایسی برائی میں مبتلا ہو گیا ہے یا کہ جس کا ٹھیک ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی بدولت آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں سے آپ فرق محسوس کرنا شروع کریں گے، اور آپ مجھے بے اختیار دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم۔